ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ جا کر ان مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ ان کا عالم کہنے لگا، دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ بایزید رحمہ اللہ نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا تو بھی جواب دے گا۔ کہا، میں اس کا جواب دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ کہنے لگا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، لیل و نہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح و قلم کرسی، تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا، خلق السماوات والارض بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، علم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہم نورا وجعل الشمس سراجا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہے، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا، وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا، فی المدینۃ 9 رہط یفسدون، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا، وہ بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے، بڑے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟
فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے کہ صبح، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14ویں چیز ہے جنہیں، وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا؟ ان سب سے بات کی، 7 زمین 7 آسمان، ثم استوى الى السماء، اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت میں آرام سے بیٹھے ہیں، معدے کی حرکت حضرت یونس کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یونس کے بھائی۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ حضرت یوسف کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب کے استغفار پر، ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہا وہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اور اس میں دونوں سچے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء، دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ آپ نے فرمایا میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا تو تم نے جواب دینا ہے۔ کہنے لگا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے جنت کی چابی کہاں ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں، یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں مجبور ہیں، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها
آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ جد امجد، تو ہی ہمارا اول، تو ہی ہمارا سب ہے، بڑا تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے، وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا۔ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی۔ تو وہ یہودی جو تھا وہ لاجواب ہو گیا، اور وہ وہاں پر جتنے بھی یہودی تھے انہوں نے اپنے عالم کو کہا کہ تو ٹھیک نہیں کر رہا تھا، اسلام سچا دین ہے اور با یزید یہ بھی سچا ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی سٹوریز ملتی رہیں۔